کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان فضا شہزاد۔ آج آپ کو اپنے پروگرام پیغام صحت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں انسان علاج کے لیے دھکے کھا رہا ہے، وہیں پر انسان کو ادویات کے نام پر ایک منبع اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو ساری زندگی دوا کے استعمال کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل سٹور پر لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے اور لوگ ادویات کے حصول کے لیے تغدو کر رہے ہیں۔ کچھ امراض ایسے ہیں جن کے لیے جہاں ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت ہے، وہیں پہ خوراک کو مینیج کرنے کی بھی ضرورت لازمی ہو گئی ہے، وہیں پر ادویہ لازم و ملزوم قرار دی گئی ہیں۔ آج ہم جن بڑے بڑے امراض کی بات کریں، ان میں جوڑوں کا درد جس کی دوائیں انسان ساری زندگی کھاتا ہے، اس میں بلڈ پریشر کی ادویات بھی انسان ساری زندگی کھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مرض ہے جسے ہم ذیابیطیز یعنی شوگر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں پہلے انسان ادویات کا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد انسولین پر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسولین کی مقدار بڑھا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے مختلف اعضاء بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان مشکل سے مشکل ترین بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، گردے فیل ہو جانا اور جگر کا کام کرنا چھوڑ دینا۔ کبھی کبھار تو انسان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے اور دماغ کی شریانیں پھٹنے کی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ غرض صرف ایک شوگر کی بیماری سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کی جو ہمارے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر ثمامہ سکندر، ہاؤس فزیشین ہے سروسز ہاسپٹل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر آپ کے سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور دوسرے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر احمد جو ریزیڈنٹ نیفرولوجسٹ ہیں جناح ہاسپٹل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے میڈم؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو اویئرنیس ہے ہی کہ ڈائبٹیز کیا ہے، کیا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز کیا ہے، یہ کس طرح ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ اچھا، ڈائبٹیز جس کو ہم شوگر بھی کہتے ہیں، ڈائبٹیز ملائٹس ٹائپ 2 ہوتی ہے، اور اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے جو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، یہ کنجینیٹل ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی آگے فردر اس کے ایسیڈوسس میں چلا جاتا ہے، DKA بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ بچے کے اندر ہم نے جو سا انسولین ہے اس کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کو ہم شوگر بھی کہتے ہیں، ڈائبٹیز ملائٹس ٹائپ 2، اور یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مطلب ہمارے لبے پینکریاس کا پرابلم ہوتا ہے، جس میں انسولین کی پروڈکشن افیکٹ ہوتی ہے اور وہ پروڈیوس نہیں کرتا لیور، ٹھیک ہے۔ اور جو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے وہ اپنے خون کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو آپ کے ڈفرینٹ آرگنس کو افیکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ آئز کو، جس میں آپ کی بینائی جاتی ہے، جس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، اور آپ کے ڈفرینٹ جو سا گردے ہیں، اور اس کے بعد دل کے مسئلے مسائل یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پٹھوں کے اندر ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، یہ ہمارے سارے سمٹمز آتے ہیں۔ اور اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم جب جاتے ہیں تو سب سے میجرلی ہم نے اورل میڈیکیشن شروع کرنی ہوتی ہے، میٹفارمن جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد انجیکٹیبلز ہوتی ہیں جس میں انسولین ہوتا ہے، اور ریپلیسمنٹ تھراپیز ہوتی ہیں، اور آج کل تو ماڈرن ٹیکنیکس بھی آ گئی ہیں، وہ ہم فردر ڈسکس کریں گے۔ اب ہم اپنے ڈاکٹر ثمامہ سے بات کرنا چاہیں گے۔ سر، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی علامات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، ابتدائی علاج کیا، اور اس کی پیچیدگیاں اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے جو ہمیں انیشیل اس کے سمٹمز جو ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ موسٹلی ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ہے یا بڑوں میں ہے۔ بڑے تو ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ پرابلم موسٹلی یہ ہوتے ہیں پولیڈپسیا ہوتا ہے، انہیں رات کو جب سوتے ہیں ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے، جب وہ رات کو سوتے ہیں وہ بار بار واش روم جائیں گے اٹھ کے، نمنس ہوتی ہے ان کے لمبس لوور ایکسٹریمیٹیز میں، بیٹھے بیٹھے وہ سو جائیں گے، یا ٹنگلنگ سی ان کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، پنچنگ پین بھی ہم اکثر کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، بڑے تو ہمیں چلے ایکسپلین کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں بچے، ہم نے ان کو مدر جو ہے ان کو دیکھتی ہیں، ان کو گرو کرتی ہیں، تو ساتھ ان کی بھی تھوڑی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، جو وہ مس کرتے ہیں موسٹلی جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں۔ موسٹلی بچے آتی DKA میں ہے، تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بس گھر میں ان کو مینٹیننس نہیں کیا، مدر نے دیکھا نہیں، خیال نہیں کیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ تو بچوں میں اگر مدر یا پیرنٹس گھر والے کوئی بھی کریں تو ٹائملی ہم یہ سمٹمز، خود تو بچے نہیں بتاتے، تو ہم اگر یہ آبزرو کریں تو ہمیں پھر اپنے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اور غذا یا جو عادات ہم نے پکنی ہے آج کل، باہر کا کھانا، اگر ہم بڑوں کی بات کی جائے تو اس سے کیسے بچنا چاہیے، جب اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ڈائبٹیز؟ پورے گھر کا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہائی شوگر جو ڈائٹ ہے
وہ اسکپ کرنی پڑے گی. آپ لوگ یوز کریں شوگر یوز کریں, آپ لوگ شکر یوز کریں, گڑ یوز کریں, جو ٹیبل شوگر ہے اس کا یوز جو ہے وہ بچوں میں کم کریں. آج کل جو ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس پی رہے ہیں تو موسٹ کامن لیڈنگ ریزن آپ کہہ لیں کاز ہے ڈائبٹیز کی. اب جینیٹک ڈائبٹیز جو بچوں میں ہوتی ہے اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے, چانسز موسٹلی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں یا اگر ان کے انوائرمنٹ کا دیکھیں, پیرنٹس کیئر کریں تو یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو شوگر نہ ہو. تو اس میں لیڈنگ رول یہی ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں پہ ٹائم دیں, ان کو فوکس کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو اسکول میں ٹیچنگز دیں, ٹیچرز یا گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے, بچوں کو گائیڈ کرے اسکول کالجز میں جا کے, تو یہ جو مسئلہ ہے بہت زیادہ کم ریشو ہو سکتی ہے اس کی, اور یہ ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. کچھ جگہوں پہ کر بھی رہے ہیں لیکن فی الحال بہت چھوٹے لیول پہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے جو اب کوشچن ہے یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین نے بہت اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ ہم اس کو وداؤٹ میڈیسن کور کر سکتے ہیں, اب شوگر کو ہم ریورس بیک لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ریورس بیک تو ایک بالکل ہی کہہ لیں کہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو شوگر ہوگی اور اب وہ ختم ہو جائے گی. تو پر کچھ ڈائٹ ایسی ہوتی ہے جس سے ہو بھی جاتی ہے, کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے, کوئی ڈائٹ پلان ہوتا ہے, تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ اور ایک اور کوشچن میں نے آپ سے کرنا ہے کہ HbA1c اس کا بتائیں, وہ کتنے مہینے میں ہمیں کروانا چاہیے اور اس سے کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, شوگر کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گلوکوز کا لیول چیک کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں تو وہ رینڈم شوگر لیول ہوتا ہے. اگر ایک پیشنٹ فاسٹنگ کر کے آیا تو اگر ہم اس کا شوگر لیول تھرو گلوکومیٹر چیک کرتے ہیں, اگر وہ بلو 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو وہ بالکل نارمل ہے, مطلب وہ ڈائبیٹک نہیں ہے. اگر ان کیس اس کا 125 پلس ہے تو یہ ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کو ڈائبیٹک یا ڈائبیٹک ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کیس ایک پیشنٹ HbA1c کرواتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہائپر گلائسیٹڈ, وہ ایک لانگ ٹرم بلڈ کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آفٹر ایوری 6 months ہم نے یہ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اس میں یہ کہ اگر ایک پیشنٹ کی ہسٹری یا فیملی ہسٹری ہے کہ وہ ڈائبیٹک ہے تو ہمیں یہ آفٹر ایوری 6 months کروانا چاہیے. اس میں اگر یہ ہے کہ اگر ایک ریشوز ہوتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے, پری ڈائبیٹک, ڈائبیٹک اور مطلب یہ پری ڈائبیٹک, نارمل اور اس کے بعد ڈائبیٹک, ٹھیک ہے, نارمل, پری ڈائبیٹک اور ڈائبیٹک. اگر ان کیس اس کی ریشیو 5 بلو ہے تو یہ بالکل نارمل ہے. اگر یہ 5.6 سے آن ورڈ موو کرتی ہے 6.5 تک تو وہ پری ڈائبیٹک ہے. اگر 6.5 سے آن ورڈ 10 تک جاتی ہے تو وہ بندہ پیشنٹ وہ ڈائبیٹک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ ہے کہ ڈائٹ کا کنٹرول کراتے ہیں یا میڈیکیشنز دیتے ہیں, انسولین تھراپی ہوتی ہے. اچھا, ورزش کا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان کے لیے ورزش میں کون کون سی ورزش زیادہ فائدہ مند ہے اور کیا ڈائٹ پلان ہے؟ اگر ہم 50+ دیکھیں ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں 50+ پیشنٹ کی تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ ایجڈ ہے, وہ زور وغیرہ لگا نہیں سکتے. موسٹلی ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کو کارڈیو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کارڈیو کریں. کارڈیو میں ہماری واک آ جاتی ہے, جاگنگ آ جاتی ہے, سوئمنگ ہو جاتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس لوکیلٹی میں رہتے ہیں, ان کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن موسٹلی ان کو واک یا نارمل ایکسرسائز سیٹ اپس ہو گئے وہ کرنے چاہیے. اور جہاں تک ڈائٹ کی بات ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹائپ ڈائبٹیز کون سی ہے, وچ ٹائپ از دس, اور دین ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہمارے میڈیکلی ڈفرینٹ چارٹس بنے ہوئے ہیں جس میں ایکسپلین ہوتا ہے پراپر کہ انہوں نے صبح کیا کھانا ہے. موسٹلی اس میں ان کا جو ہمارا ہے گلوکوز لیول ہم نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے ٹائملی, کہ بیفور میل کتنا ہے, آفٹر میل کتنا ہے اور پوسٹ میل کتنا رہا ہے. وہ سارا میجر کر کے ود ان 2-3 days لگتے ہیں, انڈر آبزرویشن رہتے ہیں ڈاکٹرس کے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اس کے لیے جو گرینز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مطلب فائدہ مند ہے یا نہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا گرینز بھی نہیں کھانے چاہیے. اب کون کون سے گرینز نہیں کھانے چاہیے, یا گرینز میں جو ساری چیزیں آتی ہیں وہی نہیں کھانی چاہیے؟ گرینز اب ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے دالیں ہو گئیں, اب دالیں کھا سکتے ہو, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب گرینز میں اگر آپ بات کریں, کوئی میٹھا فروٹ ہے اس کے گرینز ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ شوگر لیول انکریز ہو سکتا ہے اسے کھا کے, تو وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. چارٹس میں ایکسپلین ہوا ہوا ہے. اچھا ہو سکے تو آپ میں آپ کو پکچر دوں گا, وہ آپ اٹیچ کر لیجیے گا ساتھ. تو یہ ہے کہ گرینز موسٹلی آپ کھا سکتے ہیں, وہ افیکٹ نہیں کرتے, ہاں تاکہ وہ میٹھے نہ ہوں یا وہ کسی فروٹ کے نہ ہوں. اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور عوامی آگاہی کی کمی کیوں ہے؟ کوئی ایسے سینٹر یا کوئی ایسا کلینک کیوں نہیں ہے کہ جو پیشنٹ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے یا میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو آپ ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں کہ ایسا ہے کہ ان کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں ادھر جناح ہاسپٹل میں ہوتا ہوں تو ادھر پراپر ایک جناح کے اندر جناح ڈائبیٹک سینٹر بنا ہوا ہے جس کے اندر پیشنٹس کے ٹیسٹ بالکل فری ہوتے ہیں. ان کو ایون انسولین پرووائڈ کی جاتی ہے منتھلی بیسس پہ, وہ اپنی ساری انسولین ادھر سے
फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। और डिफरेंट जिस तरह BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, RHC रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें इंसुलिन की आपको बिल्कुल मुफ्त फराहमी मिलती है। तो अगर आपने अपने टेस्ट करवाने हो, गवर्नमेंट आपको उसके भी कुछ चार्जेस ऑफ करती है। कुछ सेंटर्स जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने एक लेबॉर्ट्री है, उधर आपको 50% ऑफ मिलता है, उधर से अपने टेस्ट करवा सकते हैं। और हुकूमत तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रही है, लेकिन ये है कि हमें भी थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए अपनी डाइट के थ्रू, अपनी कुछ इस तरह के फ्रूट्स होते हैं जो हर पर्सन मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन ये कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉक, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हर नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो आजकल तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट अपना मतलब मैक्सिमम पुट कर रही है, लेकिन ये है कि हमें बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम भी थोड़ा सा मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिसिटी करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके टेस्ट करते हैं। फिर जो मेडिसिन हैं इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे ग्लूकोफेज है और भी बहुत सी मेडिसिन हैं, तो वो एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, जिसने जैसे आपने अब वो मेरा ख्याल है आपको पूरे दिन में 2 दफ़ा लेनी पड़ती है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। तो अगर एक मेडिसिन जिसकी प्राइस ही 1000 या समथिंग कुछ है और उसमें 10 गोलियाँ हैं, तो वो एक दिहाड़ीदार मजदूर या वो बंदा जो जॉब होल्डर है उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को वो करेगा? वो तो फिर यही होता है ना, वो लोग सारी बात माइंडसेट की है। जब हम अपना माइंडसेट बनाएंगे कि हमें डाइट के थ्रू कंट्रोल करना है, तो फिर पेशेंट ऑटोमेटिकली वो शुगर फ्री चीज़ें यूज़ करेगा और वो कंट्रोल करेगा। जब हमने अपना ज़हन ये बनाना है कि हमने मेडिसिन लेनी है, तो वो पेशेंट बदएहतियाती भी करेगा और वो शुगर का लेवल भी ऊपर जाएगा। जब वो कंट्रोल करेगा डाइट के थ्रू, पानी के थ्रू, कार्डियो के थ्रू, वॉक के थ्रू, उसके पैसे भी मिनिमम लगेंगे और एक्सपेंस भी होंगे और उसका कंट्रोल भी रहेगा। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज इनकी बातों से सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इंसान को सिर्फ अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप फितरत जो ज़िंदगी के कवानीन हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फितरत क्या कहती है? फितरत ने ना हमें हाइब्रिड बीज दिए हैं, ना हमें पोजेस्ड फूड दिए हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हमने बीमारी का शिकार करना है या बीमारी का शिकार होना है। दोनों सूरतों में हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जितना हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे उतना ही हम सेहतमंद रहेंगे, और हमें सेहतमंद रहने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आप अपनी मेज़बान फ़िज़ा शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत।